جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سبحان الذی، بسم اللہ الرحمن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات انتہائی عظمت والی، شان والی، سبحان سبحان اللہ، انتہائی عزت والی ذات، انتہائی رحمت والی ذات، مغفرتوں والی ذات، سلامتیوں والی ذات، سبحان سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس نے اپنے بندے کو یعنی نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کو رات کے وقت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اسرا بعبدہ سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ کون؟ اللہ۔ کن کو؟ محمد الرسول اللہ۔ رات کے وقت الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے ارد گرد اللہ نے بارکنا حولہ اپنی برکتیں رکھی ہیں، سلامتیاں رکھی ہیں، اپنی رحمتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، ہر چیز کی خبر رکھنے والے، ہر چیز چیونٹی کی چلنے کی آواز بھی سننے والے۔ رات کے وقت پہاڑوں کے اندر چیونٹی جو چلتی ہے اس کو بھی دیکھنے والے، اس کی آہٹ کو بھی سننے والے، سمیع بصیر۔ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو روزی پہنچانے والے، سمیع بصیر۔ سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے اپنے نبی کو معراج کرایا؟ کیوں کرایا؟ حالانکہ ہر نبی کو معراج نصیب ہوا، لیکن کیفیت کچھ اور تھی۔ کسی نبی کو معراج ہوا مچھلی کے پیٹ میں، کسی نبی کو معراج ہوا آرے کے نیچے چیر کر معراج کرا دی، کسی نبی کو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ، ماں کی گود میں معراج کرا تھی اللہ۔ کسی نبی کو کشتی میں بٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام، ساری زمین میں طوفان ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی پانی ہے، اپنے نبی کو کشتی میں بٹھا کر معراج کرا دیا۔ کسی نبی کو کوہ طور پر ہم کلام فرما کر معراج کرا دی، موسیٰ علیہ السلام۔
کسی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ چلتے جاؤ، ہر نبی کو معراج نصیب ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخوں میں ڈال کر معراج کرا دی، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھ کر معراج کرا دی، یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال کر معراج کرا دی، یعقوب کو نہ بینا کر کے پھر بینا کر دیا، معراج کرا دی۔ ہر نبی کو معراج اپنے اپنی کیفیت کے مطابق، لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا، کیونکہ یہ فضیلت والے نبی، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ہر رسول کو، ہر نبی کو فضیلت دی، فضیلت پر فضیلت، بعض نبیوں کو جو فضیلت ان کو وہ ان کی نہیں، یوں ان کی وہ ان کی نہیں، فضیلت درجات نے بلندی کر دی، بلندی کر دی۔ لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ امام الانبیاء بنا کر فضیلت دے دی ہے، خاتم النبیین بنا کر فضیلت دے دی، شفیع المذنبین بنا کر فضیلت دے دی، رحمت للعالمین بنا کر فضیلت دے دی۔ ہر نبی کو معراج تو ہوئی، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، سن رہے ہو، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، آقا جو تو نے حکم دیا اس حکم کی تعمیل کی، آقا جو آپ کی صورت ہم نے وہی صورت، جو آپ کی سیرت وہی ہم نے سیرت اپنائی، جو اخلاق آپ کا اللہ وہ اخلاق ہمیں بھی عطا فرما دے، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ناراض نہ ہونا، مرزا جانان رحمۃ اللہ علیہ، یہ شعر اس کا ہے، یہ شعر جو ہے نا جو میں پڑھا ہے یہ اسی کا شعر ہے۔ ایک اللہ والے نے سنا، تڑپ گیا، کمال کر دی، کمال کر دی، ایسے شاعر کی تو زیارت کرنی چاہیے، ملنا چاہیے ایسے شاعر کو جس نے اتنی بڑی بات کر دی، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم، آقا میری معراج کے تیرے قدم تک میں پہنچا، یعنی تیری سنت پر عمل کرتے ہو۔ اور پھر حدیث میں آتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، لیکن نماز چھوڑ دی ہم، چھوڑ دی نماز، ہمارے اندر نماز نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے جہنم کی وادی ہے، جہنم کی آگ ہوگی، جہنم کا عذاب ہوگا ان لوگوں پر۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ امت محمد الرسول اللہ کو بتلایا جا رہا ہے، سستی سستی چھوڑ دینا۔ تو من ترک الصلاۃ مؤمنا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر، فقد کفر، اس نے عملی کفر کر لیا، کفر کر لیا، کفر کر لیا، اس کی تو بات بھی اور ہے۔
اسی معراج میں جب آپ کو جبرائیل امین، میں تفصیل سے بات بعد میں کروں گا، لیکن ایک بات آ گئی تو کرتا جا. دیکھا بعض حضرات کے سر کچلے جا رہے تھے، پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پھر سر بن جاتے، پھر کچلا، پھر بن جاتا، پھر کچلا جاتا، پھر بن جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کے امت کے وہ مسلمان جو نماز میں سستی کرتے ہیں، سستی چھوڑنی نہیں، سستی کرتے، یہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں. سوچ لو خدا کا واسطہ سوچ لو، اللہ کا واسطہ سوچ لو، اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کرو. نبی کی بات سچی ہے. ہاں میں بات کر رہا تھا معراج کی. ہر نبی کو معراج. تو مرزا جانان کی بات کر رہا تھا کہ اس نے کہا آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اب یہ اللہ والے جھوم گئے، واہ جی واہ. اس کی زیارت تو کریں، جائیں تو صحیح. اس کے گھر کو تلاش کیا، کسی بستی میں تھا، چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے، سفر کیا 2-3 دن کا. دروازہ کھٹکھٹا، کون؟ میں ایک فلاں بستی سے فلاں علاقے سے آیا ہوں. مرزا ہیں گھر میں؟ مرزا جانان ہیں؟ انہوں نے کہا وہ نئی کی دکان پر گئے. نئی کی دکان پر. اچھا نئی کی دکان پر گئے، ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے، حجامت بنوا رہے ہوں. مرزا جانان رحمت اللہ علیہ رہا نہ گیا، نئی کی دکان پر پہنچ گئے. محلے میں تھی. دیکھا تو ایک شخص وہاں داڑھی منڈوا رہا تھا. تو مرزا جانان ناراض کوئی نہ ہو، حق بات میں کہتا ہوں، اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر عمل کی بھی توفیق عطا، ہم سب کو عمل کی توفیق. ہر وقت یہ دعا بھی کر لیا کرو، اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیرے نبی کی سنت ہمارے چہروں پر سج نہ جائے. یہ دعا کر لیا. رہا نہ گیا، وہاں پہنچ گئے. تو ایک داڑھی منڈوا رہا تھا، ایک طرف منڈی ہوئی تھی. اس شخص نے پوچھا، نئی سے پوچھا، مرزا کو جانتے ہو؟ مرزا موجود ہے؟ مرزا ہے؟ ادھر تو نہیں آیا مرزا، تمہاری دکان پر تو نہیں آیا مرزا جانان. مرزا تو سن رہے تھے، داڑھی تو منڈوا رہے تھے. مرزا جانان خود منڈوا رہے تھے. مرزا جانان بول پڑے، ہاں مرزا موجود است، مرزا بیٹھا ہے. میں کون؟ میں ہوں مرزا. یہ تو نے شعر پڑھا تھا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تو نبی کے قدم تک پہنچ رہا ہے. یہ تو غلط کہا، زبانی بات کی تو نے، عمل تو ہے نہیں. میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تیری زیارت کے لیے، یہ رہ کہاں جائے گا؟ ہے بڑی تکلیف اٹھا کے آیا ہوں. سن رہے ہو؟ کہا تو صحیح زبان سے، معراج کی رات جبرائیل امین نے فرمایا ادھر دیکھو ذرا. آپ نے دیکھا تو لوہے کی کینچیوں سے بڑی بڑی کینچی جہنم میں اس کو گارا کر کے بعض لوگوں کی زبان اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے اور منہ پر مارا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے امت کے وہ خطیب ہیں، وہ واعظ ہیں، اپنے آپ کو واعظ خطیب ہیں جی. لوگوں کو تو بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جی. آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. بڑے بڑے حضرات، ہمارے بڑے بڑے حضرات جمہوریت کے لیے تو لڑ رہے ہیں، جمہوریت.
ادھر شریعت پامال ہو رہی، شریعت کو برباد کر دیا ہے انہوں نے، جمہوریت یہودی نظام کے لیے بدبخت کھڑے۔ کیا حشر ہوگا خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے دے، جو کہیں اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بھی، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا دے، خیر والا بنا دے جو بات کہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، او ایمان والو ایمان والو ایمان والو، کافروں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، ہندو نہیں، مجوسی نہیں، او مسلمانوں، او ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ کہتے ہو کہتے تو ہو زبان سے، عمل تمہارا جسمانی نہیں، عمل نہیں، عمل نہیں، تم اس بات کرنے میں جھوٹے ہو، کذاب ہو، خدا کے ہاں جواب دہ ہو۔ ما لا تفعل کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ آئے گا محشر کا دن، آئے گا، آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا یہ بات کی تھی؟ جی ہاں اللہ کی تھی۔ عمل تھا؟ نہیں، عمل کدھر کرے جی، کون کرے عمل؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو میں بات کر رہا تھا مرزا جانان رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ معراج کی بات ہو رہی ہے ساری، معراج کی، یہ معراج کا موضوع ہے، میں آگے تفصیل بتلاؤں گا جو معراج کیسے ہوا معراج۔ یہ جمعہ بھی، اگلا جمعہ بھی آپ نے جلدی آنا ہے، اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کروں گا، تفصیل کے ساتھ۔ تو میں بات کر رہا تھا، مرزا جان آنے کا، مرزا موجود ہے، مرزا بیٹھا ہے، اچھا، فوراً وہ اللہ والے کی زبان سے یہ لفظ نکلا، مرزا ریشم تراشی، ہائے، یہی مرزا ہے جو اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کیا تو نبی کے قدم تک پہنچ گیا ہے؟ مرزا ریشم تراشی نبی کی سنت کی توہین بھی کر رکھا ہے، گناہ گار بھی ہو رکھا ہے، گناہ کبیرہ بھی کر رکھا ہے، اس لیے بعض علماء نے کہا سنو سنو، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ بعض علماء کہتے ہیں داڑھی منڈا کے نماز میں کھڑا ہے، پتہ نہیں نماز قبول ہوگی یا نہیں، خیرات کر رہا ہے قبول ہوگی یا نہیں، نوافل پڑھ رہا ہے قبول ہوگی یا نہیں، حج کر رہا ہے قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ بھی ہے، روزہ رکھ رکھا ہے، گناہ کبیرہ بھی ساتھ ہے، روزہ قبول ہوگا نہیں، زکوٰۃ دے رہا ہے، خیرات صدقات کر رہا ہے، گناہ کبیرہ بھی ساتھ ہے، پتہ نہیں رب قبول کرے گا یا نہیں، نہیں ہے۔ اس بات کو سن لو، کبھی سوچ لیا کرو، کبھی ناراض نہ ہونا، اللہ سے پھر میں کہتا ہوں دعا کر لیا کرو، اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک رسول اللہ کی سنت ہمارے چہروں پر سج نہ جائے، اللہ جلدی توفیق عطا فرما۔ موت کا علم نہیں، ایک لحظے کا علم نہیں۔ آج کل تو آپ سن رہے ہو، ہر جگہ پر آپ کو اطلاع مل رہی ہے، ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، دل کا اٹیک ہو گیا، فالج کے مرض میں چلا گیا ہے، فلاں بیماری ہوئی، ابھی بیٹھا ہوا تھا، بات چیت کر رہا تھا، کھانا کھانے لگا، لقمہ منہ میں اڑ گیا، فوت ہو گیا، گر گیا، فوت ہو گیا ہے، گولی لگی، فوت ہو گیا ہے۔ او مسلمانوں، ہر وقت موت کی خبریں، فلسطین کے اندر ہزاروں کی تعداد میں 30,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، جو ملبوں کے نیچے پڑے ہیں وہ علیحدہ ہیں، بچے بھی شہید ہوئے، عورتیں بھی شہید ہو رہی ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، اللہ
ہمارے یہ ظالم حکمران، مسلمان ملکوں کے یہ حکمران، ظالم، فاسق، فاجر، بے ایمان، حرام خور، عیاش، بدماش، اللہ یہ بدبخت تماشا دیکھ رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ علی اعلان مار رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، مارو مارو جتنا مار سکتے ہو، لیکن ان ظالم حکمرانوں نے، ان جابر، فاسق، فاجر، عیاش، ہمارے ان سیاسی لیڈروں نے، ان سیاسی حکمرانوں نے، ان ظالموں نے امریکہ کو، امریکہ کے صدر، امریکہ کی حکومت کو خدا بنایا۔ او مشرکوں، میرا رب تو موجود ہے، اس کے در پہ کیوں نہیں جھکتے؟ امریکہ کو، امریکہ کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ ہائے ہائے، فلاں آدمی نے جی امریکہ کی توہین کی تھی، اس لیے ہم نے سزا دے دی۔ فلاں آدمی نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کی بات کی تھی، اس لیے ہم نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ شرم کر، شرم کر بے حیا، اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ کہو نا آمین، زور سے کہو نا آمین۔ کچھ تو ایمان کا اظہار کرو نا، کچھ تو ایمان کا اظہار کرو۔ چاہے وہ پاکستان کے حکمران ظالم ہیں، چاہے مصر کے ہیں، چاہے ترک کے ہیں، چاہے افغانستان کے ہیں، افغانستان کے نہ وہ الحمدللہ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ چاہے یہ سعودی عرب کے ہیں، یہ بدماش، یہ غنڈے، یہ سارے کے سارے بے حیا تماشا دیکھ رہے ہیں، بے حیا تماشا دیکھ، تماشا ہے، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وقت آئے گا، وقت آئے گا، وقت آئے گا، ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، مسلمانوں پر نہیں۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، لیکن اس ملک کے حکمرانوں کو تباہ و برباد کر۔ اللہ ملک کو انہوں نے تو برباد کر دیا، پھر 18 روپے پھر تیل مہنگا کر دیا۔ شرم تو کرو، شرم تو کرو، دنیا بھوک مر رہی ہے، آٹا ملتا نہیں ہے، غریب آدمی کا گزارا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ تم اپنی عیاشی میں اتنے ارب اس جمہوریت کے لیے ہم نے خرچ کر دیے، جمہوریت بحال کی، کیونکہ نہیں کرتے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ بدبختو، اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ کیوں دے رہے ہو؟ بدبخت انسان ہو، کیوں چیلنج کر رہے ہو خدا کے عذاب کو؟ نوجوان، ہماری بچیاں، نوجوان ہائے ہائے اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں بتا رہے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں، ہمارے دروازے پر آئی، ہمارے دروازے پر آئی، ہمارے دروازے پر آئی، عصمتیں بیچی، عزتیں بیچ گئی، بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے گزارا نہیں ہو رہا۔ نوجوان بچوں کی عزت لوٹنے والوں، انشاءاللہ تمہاری اولاد کی عزتیں لوٹی جائیں گی، تمہاری اولاد پر خدا عذاب دے گا۔ کہو آمین، انشاءاللہ ضرور دے گا اللہ۔ انتقام چکایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں چکایا جائے گا۔ ووٹ مت یہی ہے، جمہوریت کے لیے ہم لڑ، جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں، اور شریعت کے لیے کون سی قربانی تم نے دی؟ اسلام کے لیے کون سی قربانی تم نے دی؟ دین محمد کے لیے کون سی قربانی تم نے دی؟ خدا را سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر کہتے وہ کہتے میں نے ایسا کیا، وہ کہتے میں نے ایسا کیا، وہ کہتے میں وزیر اعظم بنوں گا، وہ کہتے میں بنوں گا، وہ کہتے میں صدر بنوں گا۔ وہ بدبختو، چند یوم زندگی آج ہیں کل ہوں گے نہیں، قبر جانا ہے، موت کو یاد کرو، اپنے آپ کو ذلیل اور خوار اور برباد نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو۔ کچھ تو اخلاص لے کر آؤ، کچھ تو قوم کا خیال کرو۔ میں بات کر رہا تھا مرزا جانان رحمت اللہ علیہ، یاد ہے نا میری بات؟ اب مرزا جانان رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، اس نے پوچھا مرزا موجود است ہے؟ جواب میں مرزا کہتے ہیں، مرزا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کی زبان سے نکلا مرزا ریش میں تراشی۔ کیا مرزا رسول اللہ کی سنت کو تراش کر رہا ہے، داڑھی منڈوا رہا ہے؟ مرزا جانان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، ہاں ہاں
مرزا ریشم تراشی کسرا دل نہ تراشی. مرزا اپنی داڑھی تو منڈوا رکھا ہے, کسی کے دل کو نہیں مونڈ رکھا. اپنی داڑھی کو تراش تو کر رہا, کسی کے دل کو تراش تو نہیں کر رہا. اللہ والے کی زبان سے یہ لفظ نکلا, ہاں ہاں مرزا, او مرزا کسرا دل نہ تراشی, دل محمد مصطفیٰ را تراشی. ہائے ہائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کسی کا دل تو نہیں تراش کر رہا, لیکن محمد مصطفیٰ کا دل تو تراش کر رہا ہے نا. مرزے کو بات سمجھ آ گئی. ایک طرف منڈوائی ہوئی تھی, دوسری طرف نہیں سے کہا چھوڑ دے چھوڑ دے. اس نے کہا برابر تو کر لو. اس نے کہا بس بات سمجھ آ گئی, جب تک نہیں آئی تھی. مسلمانوں بات سمجھی کرو, سمجھی کرو, سمجھی کرو, سمجھی کرو, دل میں رکھا کرو, دل میں رکھا کرو. یہ مرزا جہنان نے کہا چھوڑ دے بات, جب تک نہیں سمجھ آئی منڈواتا رہا. آج سمجھ آ گئی تو یہیں چھوڑ دے. پھر یہی مرزا جانان اولیاء اللہ کے ولیوں کے ولی بن گئے, اولیاء اللہ کے امام بن گئے. وہی مرزا جانان. ان کے پھر اشعار, جب وہ اشعار پڑھتے تھے مرزا جانان, دنیا روتی تھی, دنیا روتی تھی ان کے اشعار سن کر. تو میں معراج کی بات کر رہا تھا, درمیان میں یہ بات بھی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کی رات کو ہوئی. 27ویں رات, 27ویں رجب کی رات. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الرجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ گئے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو اپنے عرشوں پر بلایا. اپنے نبی کو میزبان رب بنا, مہمان محمد الرسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم. معراج انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں پوری تفصیل کے ساتھ, لیکن بتلا دوں کیوں معراج ہوا. اللہ کے نبی مکہ کی زندگی مسلمانوں پڑھو تو صحیح انتہائی تکلیف والی, انتہائی تکلیف والی, انتہائی پریشانی والی, انتہائی امتحان آزمائش والی زندگی تھی. امام الانبیاء ہیں جن کے لیے آسمان بلند کیے, زمینیں بچھائیں, سمندر چلائے, پہاڑ بٹھائے, چاند اور سورج بنائے. لولا کلمہ خلقت الافلاک. اللہ خود فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ کو ہم پیدا نہ کرتے, اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتے. اللہ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتے. ہم نے تو ربوبیت کا اظہار آپ کے لیے کر دیا. لولا کلمہ خلقت الافلاک. افلاک اللہ, اگر آپ نہ ہوتے تو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں نماز پڑھ رکھیں گے. یہ ظالم مشرک آ کر آپ سجدے کے عالم میں ہیں, بڑے بڑے بھاری اوجر, اونٹ والے اوجر آپ کی پیٹھ مبارک پر رکھ دیا کرتے. آپ گزر رہے ہیں, اوپر سے گن ڈالا جا رہا, آپ آرام فرما رہے ہیں. ساتھ پڑوس والا تالیاں بجا رہا, چیخیں مار رہا ہے, شور شرابہ کر رہا. اللہ کے نبی کے کپڑے دھلے ہوئے کھڑے ہیں. سنو مسلمانوں, یہ ظالم آ کر گند ڈال کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہانڈی پک رہی ہے. یہ ظالم بکری کا کچا بچہ دان آئے یا اوجری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیگچی میں یہ ڈال کر چلے جاتے. اللہ کے نبی اس کو لکڑی پر اٹھا کر دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے لوگوں یہی حق ہے, پڑوسی کا یہی حق ہے جو تم ادا کر رکھے ہو. پڑوس کے حقوق کو سمجھ لیا کرو مسلمانوں. اگر دیواریں چھوٹی ہیں, اس کے گھر میں کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے,
اتنی اونچی آواز نہ کر کہ اس کی نیند میں پریشانی نہ آئے. بیمار ہے اس کی تکلیف زیادہ نہ ہو جائے. اگر فقر و فاقے میں ہے تو اس کے دروازے پر پہنچ کر کچھ پہنچا بھی دے. اگر یتیم بچے ہیں تو یتیموں کے دروازے پر ضرور جا. پڑوس کا خیال رکھ. اتنا اونچا مکان نہ بنا کہ پڑوسی کی ہوا اور دھوپ بند ہو جائے. کہیں اللہ جنت کی ہوا سے تجھے محروم نہ کر دے. اللہ پھل لے کر آیا ہے, پھل کے چھلکے دروازے پر نہ پھینک. کہیں غریب مسکین یتیم بچوں نے دیکھ لیا, ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا, اللہ ہمارا ابا ہوتا ہمارے گھر میں بھی پھل فروٹ ہوتے, وہ بل بلا اٹھے تو تیرا گھر برباد نہ ہو جائے. یہ پڑوس کے حقوق بھی سمجھ کون سمجھتا ہے. اب تو پڑوسی دروازے پر یہ وقت میں آئے کھڑے بدبخت, ساڑا دروازہ لگ دے منگن آئے کھڑے نہ دے. نہ میرے بھائی, کچھ ہے تو دے دو, نہیں تو اس کو پیار سے کہہ دو. اب تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں پڑا, اللہ تجھے بھی دے گا, اللہ ہمیں بھی دے گا. یہ لفظ کہہ دینا یہ بھی خیرات ہے, یہ بھی صدقہ ہے. دین ہمیں ایک ایک بات کھول کر بتلا, لیکن دین پر چلیں تو دیندار بنے. تو دنیا دار تو بن گئے, دیندار نہیں بنے. دولت مند تو بن گئے, لیکن امانت دیانت صداقت شرافت غیرت مند نہیں بنے. مالدار بن گئے, ایماندار نہیں بنے. ایماندار نہیں بنے. بن جاؤ مالدار بھی بن, ایماندار بھی بن, دولت مند بھی بن, امانت دار بھی بن, صداقت والا بھی بن, شرافت والا بھی بن, کرامت والا بھی بن, رحمت والا بھی بن, شفقت والا بھی بن, عزت والا بھی بن, خدمت والا بھی بن. لیکن ہم نے چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. شرافت کیا ہوتی ہے سید ملک صاحب؟ یہ شرافت کے بات کریں. کون سی شرافت؟ عزت کا, کس کی عزت کریں ہم؟ کرامت کس کے ساتھ کرامت کریں؟ رحمت کس کے ساتھ رحمت کریں؟ شفقت کس کے لیے ہے؟ خدمت کس کی خدمت؟ باپ کی خدمت میں نہیں کرتا, اس مسکین کی خدمت میں کروں. ماں کی خدمت میں نہیں کرتا, مجھے توفیق نہیں, اس کی خدمت کیوں کروں؟ مولوی صاحب کی خدمت کروں, اس غریب کی خدمت کروں, اس مسکین کی خدمت کروں. خدمت اس کو کروں گا جو مالدار ہوگا, زمیندار ہوگا, نمبردار ہوگا, تھانے دار ہوگا, ٹھیکے دار ہوگا, جی, جو پورا بےایمان ہوگا, حرام خور ہوگا, ہم اس کی خدمت کریں گے. اس کی خدمت ہے جی. وزیر صاحب آ رہے ہیں, خنزیر صاحب آ رہے ہیں. اب تو وزارتیں سارے کے سارے خنات بڑھ گئے ہیں. لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی ظالموں نے. یہ مہنگائی, کمر توڑ مہنگائی ہے. ہر دن فلاں چیز مہنگی, فلاں چیز مہنگی, فلاں. اور کوئی کرو تو صحیح. سیاست کے لیے تو تم کھڑے ہو, ووٹ تو مانگنے کے لیے کھڑے, مجھے ووٹ دو, مجھے یہ کیا گیا تھا, مجھے یہ کیا گیا, مجھے یہ. اور بدبختی یہ تو ہو نا, ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان مسکینوں کا, غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان پر کیوں تم نے عذاب ڈالا؟ کیوں ان کو جینے نہیں دے رہے؟ جینا محال تم نے کر دیا. کیوں ان کی بچیوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹنے کے لیے تم تیار ہو گئے؟ لٹوا رہے ہو. شرم کرو, حیا کرو, حیا کرو. آج اگر اسرائیل ان بچوں کو ٹکڑے کر رہا ہے, کل خدا تمہارے بچوں کو بھی انشاءاللہ کہو, انشاءاللہ تمہارے بچوں کے خدا ٹکڑے کرائے گا انشاءاللہ. وقت آئے گا. کچھ تو نکلو, کچھ تو میدان اپنے. امریکہ کو خدا سمجھ جائے, امریکہ ناراض ہو جائے گا, امریکہ ناراض. اوے اللہ کو راضی کر, اللہ کو راضی کر. چھوڑ, امریکہ راضی ہو یا نہ ہو, یہودی راضی ہوں یا نہ ہوں, اللہ نے قرآن میں فرما دیا, خبردار تم ان کو راضی نہیں کر سکتے. اگر تم ان کا دین بھی اپنا لو, یہ پھر بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. لیکن کوئی بات کرے تو یہ ملا ہے نا, یہ دہشت گرد جو ہے, ہمیں نہیں, ہمارے ملک کو نہیں چلنے دیتا.
ہماری وزارت کو نہیں چلنے دے رہا، ہماری بادشاہت کو نہیں چلنے دے رہا. یہ غدار ہیں. اوے ہم ملک کے غدار نہیں. ملک کے لیے کس نے قربانیاں دی؟ سن 57 کی جنگ آزادی میں کون تھے انگریز کو نکالنے والے؟ 1000 علماء کو پھانسی کے تختوں پر گلیوں میں لٹکایا گیا. گلیوں میں ہائے ہائے، اولاد کے سامنے، بیویوں کے سامنے. اور 1000 علماء کو سن 57 کی جنگ آزادی پڑھو. خدا کا واسطہ یہ اللہ کا دین تمہیں مفت میں نہیں ملا. یہ پاکستان، یہ ملک تمہیں مفت میں نہیں ملا. سور کی کھالوں میں بند کر کے دریا میں ڈالے گئے. ہائے کیا گزرتی ہوگی ان کے بچوں پر، وہ جو تڑپتے ہوں گے. اور یہ تاڑیاں بجاتے ہیں. انگریز تالیاں بجاتا تھا. نصرانی اور یہودی خوش ہوتے تھے. 1000 علماء کو درختوں کے ساتھ، انڈیا کے درختوں، کوئی درخت خالی نہیں تھا، باندھ کر گولی کا نشانہ بنایا کیا. ہائے ہائے. اور 1000 علماء کو تپتے ہوئے تیل کی کڑھوں میں جلایا گیا، بھون دیا گیا. ہائے مسلمانوں، تب یہ ملک بنا. اور ملک جب بن رہا تھا، کیوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو تم کیوں تڑپاتے ہو؟ اس کو کیوں مولانا محمد علی جوہر کی، مولانا اشرف علی تھانوی کی، مولانا شبیر احمد عثمانی کی، کیوں علماء کی قبروں کو تڑپاتے ہو؟ جب یہ ملک بن رہا تھا، کتنی مسلمان بچیاں تھیں، نوجوان، جو ہندو لے گئے، سکھ لے گئے. ہائے ہائے، جو ان کے ساتھ حشر کیا. وہ چیختی رہی، چلاتی رہی. بعض بچیوں نے سنو اپنے آپ کو تیل چھٹک کر آگ لگا دی. بعض بچیوں، نوجوانوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی، نہروں میں چھلانگ لگا دی. بعض بچیوں نے اپنے آپ کو گلے میں پھندا ڈال کر وہی ختم کر دیا، تاکہ ان ظالموں کے ہاتھ میں نہ چڑھے. تب یہ ملک بنا. تم عیاشی میں کھڑے ہو، بدماشی میں کھڑے ہو، ان کی قربانیاں کو بھول گئے. تم کتے انسان، جو بھی آیا اسلام کی خلاف ورزی کی، جو بھی آیا ہے اسلام کے ساتھ دشمنی کی، جو بھی آیا ہے علماء پر تانے، جو بھی آیا ہے مدارس دینیہ کے بند کرو. یہ جہلا کے مرکز ہیں، یہاں جہل پیدا ہوتا، اور ان مدارس دینیہ کی برکت سے اللہ کی زمین پر اللہ کا دین باقی ہے. انہی کی برکت سے، انہی برکت سے، ان مساجد کی برکت سے اللہ کا دین باقی ہے. یہ اللہ کرنے والے ہیں. لا تقوم الساعة حتی یقال علی وجہ الارض اللہ. کہو اللہ اللہ اللہ، زور سے کہو اللہ 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 اللہ. اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی، زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ اگر ہے تو اللہ کا عذاب بھی نہیں آئے گا، سمجھ لو. لیکن ہم نے مذاق کیا، یہ ملا جا رہا ہے، حرام خور جا رہا ہے، وظیفہ خور جا رہا ہے جی، یہ بدماش مولوی جا رہا ہے، دہشت گرد مولانا جا رہا ہے. دہشت گرد کا معنی بتلا دوں انت؟ ہاں، قرآن پڑھو تو ہمیں دہشت گردی کا جو ہے تانا دی. یہ دہشت گرد اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. ہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اشداء علی الکفار. دہشت گرد ہیں کافروں پر، دہشت گرد ہیں یہ اللہ والے، یہ دین والے، محمد کا نام لینے والے. اسی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. اشداء، دہشت پھیلا دو. قرآن کی کئی مرتبہ قرآن نے فرمایا ایسی دہشت ہو تمہاری مسلمانوں، ایسا اسلحہ بناؤ، ایسے میدان میں آؤ، اس انداز میں آؤ کہ کفر پر دہشت طاری ہو جائے. کفر پر دہشت طاری. یہ طالبان نے دکھا دیا،
ابھی تک بھی امریکہ کانپتا ہے طالبان جی، ان کو ہم پھر سیدھا کریں گے، پھر وہ پروگرام بنا رہا ہے، پھر اس کے اڈے ادھر لگیں گے، پھر طالبان کو، لیکن انشاءاللہ خدا موقع نہیں دے گا۔ اب طالبان بھی سنبھل گئے، مسلمان بھی سنبھل گئے، انشاءاللہ ہمارا بچہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر امریکہ نے اگر حملہ کیا تو ایک ایک کو چن چن کر یہ مسلمان ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سبیلنا خدا سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، ان کافروں سے نہ ڈریں، نہ ڈریں ان کافر، سارا قرآن بھرا پڑا ہے، اوے بدبخت ہو، نہ ڈرو ان سے، نہ ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈر جاؤ، مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں آئی ہیں، مکہ کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی تنگ کر دی گئی، آپ کی بیٹیوں کے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے، آپ جب تشریف لے جاتے بازار میں 10 آدمی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرا دیتے، اوپر سے یہ مکے لگا رہے ہوتے، بیٹیاں دوڑتی ہوئی آتی، ابا کے اوپر لیٹ جاتی، اور لوگوں ہمیں لاتے مار دو، ہمارے ابا کو کچھ نہ کہو۔ کیا گزرتی ہوگی نبوت پر، کیا گزرتی ہوگی بچیوں پر، سوچو تو صحیح۔ پھر ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی ہو گئی۔ سنو کہاں وفات ہوئی؟ شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ نبی کے ساتھ 3 سال کی قید کاٹ رہی تھی، 3 سال میرے نبی نے شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے، شیب ابی طالب میں۔ یہ قرآن ہمیں مفت نہیں ملا ہے، یہ نبوت اور رسالت کے کرشمے ہمیں مفت میں نہیں ملے، یہ ایمان مفت میں نہیں ملا۔ ہائے مسلمانوں، کبھی سوچو تو صحیح، رات کے وقت ہوا چلتی، درختوں کے پتے آتے اس میدان کے اندر، اللہ کے نبی خود بھی، صحابہ بھی، آپ کے اہل بیت بھی، بچیاں بھی، گھر والی حضرت خدیجہ بھی، حضرت ابو طالب بھی، ان پتوں کو چن لیتے، گھر میں لے کر پانی کے ساتھ چبا چبا کر کھا لیا کرتے تھے۔ بہت تکلیفیں دیکھیں، یہ وہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا، شیب ابی طالب میں فوت ہو رہی ہے۔ اللہ جلدی آیا کرو، بس یہ بات پورا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آگے معراج اس لیے ہوا، معراج اس لیے ہوا۔ اب حضرت خدیجہ اپنی بیٹیوں کو بلاتی ہیں، یا بناتی زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ، کہہ دو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ چاروں بیٹیوں کو بلایا، جاؤ ابا کے خیمے میں جاؤ، ابا سے کہو امی فرما رہی ہیں جب میں فوت ہو جاؤں تو اپنی پگڑی میں، اپنی چادر میں مجھے کفن دینا، جنازہ بھی خود پڑھانا، قبر میں بھی خود رکھنا۔ اللہ، چاروں بیٹیاں رسول اللہ کی، بڑی بیٹی زینب، دوسری رقیہ، تیسری کلثوم، ام کلثوم، چوتھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ زینب بھی جوانی میں فوت ہو گئی، رقیہ بھی جوانی میں فوت ہو گئی، ام کلثوم بھی جوانی میں فوت ہو گئی، فاطمۃ الزہرا جب فوت ہوئی 25 سال کی عمر تھی، رسول اللہ کی وفات کے 6 مہینے بعد پردہ کر گئی۔ 25 سال کی عمر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔
میں عرض کر رہا تھا جب چاروں بچیاں رسول اللہ کے خیمے میں گئیں، فرمانے لگی یا ابی اجا ابانا، اے ہمارے ابا جی، اماں جی وصیت فرما رہے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں اپنی چادر میں، اپنی پگڑی والی چادر میں، اپنے اس کرتے والی جو کرتے کی اوپر چادر کملی پہنی ہوئی ہے اس میں مجھے کفن دے دینا۔ امی فرماتی ہیں جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے قبر میں رکھنا ہے۔ اللہ، جو ہی یہ چاروں بچیاں گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات کہی، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انتہائی پیاری حضرت خدیجہ تھیں، انتہائی پیاری، بڑی خدمت کی تھی، سارا مال نبی پر لٹوا دیا تھا۔ اللہ، یہ وہ خدیجہ ہیں جو جبرائیل امین آ کر فرماتے اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ خدیجہ کو سلام دے رہے۔ اگر خدیجہ ساتھ بیٹھی ہوتی جبرائیل امین دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، اللہ کے نبی فرماتے کیوں اندر نہیں آتے؟ فرمایا حیا آتی ہے، خدیجہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یوں ہی حینما سمع رسول اللہ، اللہ کے نبی نے جو ہی یہ بات سنی فوراً حضرت خدیجہ کے خیمے میں تشریف لے کر آئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ فرمایا پہلے آ کر سلام اللہ علیک یا خدیجہ، اللہ کی رحمتیں برکتیں سلامتیاں ہوں خدیجہ، لما طلبت منی ردائی، مجھے بتاؤ تو صحیح تو نے میری چادر کیوں مانگی ہے؟ اللہ، حضرت خدیجہ فرمانے لگی طلبت من، آپ سے میں نے جو چادر مانگی ہے اس لیے مانگی ہے جب آپ کی اس چادر میں کفن پہن کر جاؤں گی تو اللہ عذاب قبر سے مجھے محفوظ فرما دے گی۔ اللہ، اللہ کے نبی کی بات سنو، او بیویاں والو، او بیویوں کو گالیاں دینے والو، دھکے دے کر گھر سے نکالنے والو، بے قصور کو قصوروار بنا کر منہ پر تماچے مارنے والو، سنو سنو سنو، ماں باپ کی گالیاں دینے والو سنو، خدا را خدا را خدا را، ان کو گالیاں مت دو۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو مسلمانوں، اے خدیجہ، انت طلبت منی ردائی، تو نے مجھے چادر مانگی، لو طلبت منی جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأعطینک یا خدیجہ، اگر آپ مجھ سے چمڑی مانگتے میری چمڑی میں چمڑی بھی دینے کے لیے تیار تھا۔ اللہ، پھر فرمایا کوئی خدمت بتلا تو فرمایا خدمت یہ ہے جب قبر میں رکھنا، کچھ وقت قبر میں ٹھہر جانا۔ اللہ کے نبی نے جب قبر میں رکھا کچھ وقت کے لیے ٹھہر گئے، دیکھا تو حضرت خدیجہ کا چہرہ قبلے کی جانب کیا ہوا تھا، تھوڑی دیر گزری چہرہ جو ہے آسمان کی طرف ہو گیا۔ اللہ کے نبی فوراً سیدھا کرتے اللہ یہ خدیجہ ہے، خدیجہ کیوں اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا؟ اللہ، دوسری مرتبہ آپ نے پھر قبلے کی جانب کیا، پھر بھی ہٹ گیا۔ اے اللہ، یہ وہ خدیجہ ہے جبرائیل امین آپ کا سلام لے کر آیا کرتے تھے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے چہرہ قبلے کی جانب فرمایا پھر ہٹنے لگا، فرمانے لگے اللہ بتا تو صحیح کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، یہ وہ خدیجہ ہے کہ آج ملائکہ بھی رو رہے۔ اے
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کا چہرہ ایک طرف ننگا تھا، دائیں طرف آپ کی چادر چھوٹی تھی، قبر کی مٹی اس پر لگ رہی تھی، قبر کی مٹی برداشت نہیں کر رہی تھی کہ خدیجہ کا چہرہ میری مٹی پر لگے، قبر خود سیدھا کر دے رہی ہے۔ اللہ، اب اللہ کے نبی جب قبر سے نکلنے لگے فرمایا سلام اللہ علیک، اے خدیجہ اللہ کی رحمتیں برکتیں سلامتیاں ہوں، محمد الرسول اللہ اجازت مانگ رہے ہیں صلی اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔